بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پروگرام میں مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی جاوید لطیف صاحب نے ایک سے زائد مرتبہ اپنی گرفتاری کی پیشین گوئی کی تھی۔ اس سے پہلے رانا ثناءاللہ صاحب بھی اپنی گرفتاری کی پیشین گوئی کر چکے تھے اور وہ ان کی پیشین گوئی پوری ہوئی، رانا ثناءاللہ صاحب گرفتار ہو گئے، پھر وہ رہا ہو گئے، اور جاوید لطیف صاحب کی پیشین گوئی بھی پوری ہو گئی، وہ اب گرفتار ہو گئے ہیں۔ لیکن ہمارے اسی پروگرام میں بیرسٹر علی ظفر صاحب جو سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے کہا تھا کہ جاوید لطیف صاحب پہ یہ جو غداری کا کیس ہے یہ شاید اس طرح بنتا نہیں ہے جس طرح کے مطالبہ کیا جا رہا ہے مقدمہ درج کرنے کا۔ تو جاوید لطیف صاحب گرفتار ہو گئے ہیں، اس کے بعد بھی مسلم لیگ نون کے کوئی مزید رہنما گرفتار ہو سکتے ہیں، اور کون کون گرفتار ہو سکتے ہیں، یہ بڑا اہم سوال ہے جس پر ہم بات کریں گے۔ اور جہانگیر ترین صاحب کا جو گروپ ہے اس کے کچھ ایم این ایز نے ملاقات کی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے۔ جہانگیر ترین کی ملاقات نہیں ہوئی لیکن ان کے حامیوں کی ہوئی، اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ یہ کچھ سیاسی معاملات ہیں جس پہ ہم بات کریں گے، اور اس کے علاوہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے 15 جون سے جو امتحانات ہو رہے ہیں ان کو بھی ملتوی کر دیا گیا ہے، 15 جون تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے آج ایک اور ایشو پیدا ہو گیا ہے وینٹیلیٹرز کے حوالے سے۔ وینٹیلیٹرز کے بارے میں شبلی فراز صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، اور پھر ان کے جو ساتھی ہیں سابق وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب، انہوں نے بھی ایک بیان دیا ہے۔ تو ابتدا میں ہم اس پہ بات کر لیں گے کیونکہ یہ ایک اہم ایشو ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کروں، پہلے سن لیتے ہیں کہ شبلی فراز صاحب نے ایکچولی کیا کہا تھا۔ کچھ ادارے ہیں جس میں این آر ٹی سی ہے اور کچھ پرائیویٹ ایک دو فرمز ہیں جو کہ وینٹیلیٹرز کو بنا رہی ہیں، اور ابھی وہ اس مقام کی نہیں ہے جس میں کہ 16 فنکشنز ہوتے ہیں ایک وینٹیلیٹر کے، جس میں سے جو ہمارے جو بنے ہیں، جو میری اطلاع ہے اس میں تو ہمارے جو وینٹیلیٹرز جو بن رہے ہیں لوکل لیول پہ، وہ صرف تقریباً 4 فنکشنز کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ شبلی فراز صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا۔ جو فواد چودھری صاحب ہیں انہوں نے کیا اس پہ کمنٹ کیا، ذرا سنیں۔ ظاہر ہے کہ ان کو خود تو ان چیزوں کا اتنا علم نہیں ہوگا، وہ بریفنگز کے اوپر ہی چل رہے ہوں گے، تو شاید انہوں نے جو بریفنگ لی ہے، میرے خیال میں ان کو چاہیے کہ جو کمپنیاں بنا رہی ہیں ان سے بریفنگ لیں، تو وہ ان کو سرٹیفیکیشنز بھی دے دیں گی کہ کون سی سرٹیفیکیشنز ہیں، کیسا چل رہا ہے۔ تو یہ فواد چودھری صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا اور بڑا لمبا اسٹیٹمنٹ تھا ان کا، ہم نے ذرا بہت مختصر آپ کو سنوایا ہے۔ تو ظاہری بات ہے اب اس کا جواب الجواب تو شبلی فراز صاحب ہی دے سکتے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شبلی فراز صاحب۔ شبلی فراز صاحب، میں بالکل یہ نہیں چاہتا کہ فواد چودھری صاحب سے آپ کی لڑائی ہو جائے، صرف انہوں نے ایک کمنٹ کیا ہے، میں صرف چاہتا ہوں آپ اس کی وضاحت کر دیں اور اس کے بعد میں دوسرے معاملات پہ چلا جاؤں گا۔ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم آپ کو آپس میں لڑانا کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں جی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بیان میرا کل تھا نسٹ یونیورسٹی میں، وہ اس پہ اس کا وینٹیلیٹرز کا تھا جو کہ مختلف ادارے بنا رہے ہیں، مختلف پرائیویٹ کمپنیز بھی بنا رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ جتنے بھی یہ وینٹیلیٹرز بنتے ہیں وہ پھر ایک خاص ان کو اپروو کرتا ہے، اور وہ اپروو کرنے والا ادارہ ہے ڈریپ۔ اس کے بھی دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک جو ہے تو اس کا کلینکل سائڈ جو ہے وہ ڈریپ کرتی ہے، جو میڈیکل سائڈ ہے، اور جو اس کی جو انجینئرنگ پارٹ ہے وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کرتی ہے۔ اب جو جس طرح فواد صاحب کہہ رہے ہیں اور جو بات میں نے کی تھی، تو حقیقت بنیادی طور پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کہ کوئی اختلاف ہو۔ جو وینٹیلیٹرز ہمارے این آر ٹی سی جو کہ ہمارا ایک بڑا ایک اہم ادارہ ہے، اسی طرح ہمارے جو ایک پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، تو 3-4 کمپنیز ایسی ہیں جو کہ اس وقت آخری مراحل میں ہیں، یعنی ڈریپ کے اپروول کا انتظار کر رہی ہیں، جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ کچھ ہی دنوں میں یہ کلیئر ہو جائیں گے، تو پھر جو ہمارے جو وینٹیلیٹرز ہیں وہ بالکل یہ جو اپروو ہوں گے، جو 3-4 کمپنیز کے ہیں، یہ بالکل وہ اس کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ہیں، کیونکہ وہ معیار جو سیٹ کرتا ہے وہ ظاہر ہے ڈریپ ان کو انہی لیول پہ اسیس کرتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو ادھر ادھر جو ہو رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ ویسے آپ کی منسٹری نے بریفنگ کر دی آپ کی وینٹیلیٹرز پہ؟ نہیں بالکل بریفنگ کیا جی، میں تو کل این آر ٹی سی جا رہا ہوں، ابھی پاکستان انجینئرنگ کونسل سے میں نے لی، سیکٹری نے مجھے بریفنگ دی، اور اس قسم کے جتنے بھی کنسرنڈ ادارے فواد صاحب کو یہ تاثر کیوں ملا کہ آپ کو بریفنگ نہیں ہوئی ابھی تک؟ دیکھیں یہ فواد صاحب سے ہی پوچھ سکتے ہیں آپ۔ فواد صاحب میرا خیال ہے وہ ابھی انفارمیشن منسٹری میں، تو وہ میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے ان کا اس منسٹری میں رہ چکے ہیں وہ،
تو وہ زیادہ جانتے ہوں گے. میں تو اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. چلیں ٹھیک ہے, میں بھی نہیں اس بحث میں پڑھتا. اور کامران مرتضیٰ صاحب سینٹ کے ممبر ہیں, JUI سے ان کا تعلق ہے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب, کیونکہ آپ ایک ماہر قانون ہیں تو سیاسی معاملات پہ بھی آپ سے بات کریں گے. پہلے ذرا یہ سن لیتے ہیں کہ جو جاوید لطیف صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے, تو جاوید لطیف صاحب نے اپنی گرفتاری کے بارے میں خود پیشین گوئی بھی کی تھی, اور پھر اس پر آپ کی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سابق صدر اور سینیٹر علی ظفر صاحب نے کمنٹ کیا تھا. ذرا یہ سن لیں, پھر آپ سے بات کرتے ہیں. یہ کس کس کو گرفتار کرنے لگے ہیں؟ یہ میاں شہباز شریف صاحب کا نام ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب, جاوید لطیف صاحب, اور باقی میں تو ہوں ہی. آپ کو گرفتاری کا خطرہ ہے ویسے؟ بالکل ہے, نظر آ رہا ہے. آپ ہو جائیں گے گرفتار؟ میں کہتا ہوں انہوں نے اگر ان کے بس میں ہوا تو یہ چھوڑیں گے کسی کو نہیں. علی ظفر صاحب, آپ کی پارٹی کے کچھ وزراء کا بھی خیال ہے جاوید لطیف صاحب جو ہیں ان کا یہ بیان جو ہے یہ ملک دشمنی کے زمرے میں آتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے, کیا ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے؟ بالکل, اگر قانون کے مطابق میں جواب دوں تو ہائی ٹریزن اس طرح کے بیانات پہ نہیں ہو سکتی میری نظر میں. جی کامران مرتضیٰ صاحب, علی ظفر صاحب کا ایک خیال ہے کہ ہائی ٹریزن کیس جو ہے وہ اس طرح کے بیانات پہ ہائی ٹریزن کیس نہیں ہو سکتا. تو آپ کا اس پہ کیا خیال ہے کہ جاوید لطیف صاحب پہلے سے ہی پیشین گوئی کر رہے تھے میں گرفتار ہو جاؤں گا, اب وہ گرفتار ہو گئے ہیں, عبوری ضمانت ان کی جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے, اور لیکن علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے کیس میں ہائی ٹریزن کیس نہیں بنتا. علی سے مکمل اتفاق کرتا ہوں, بالکل نہیں بنتا, زیادتی ہوئی ہے ان سے, یہ اس طرح سے نہیں ہوا کرتا, اور یہ اس طرح کے سیاسی بنیادوں پہ ہائی ٹریزن جو ہے نا وہ نہیں لگا کرتا. جن پہ لگانا ہوتا ہے وہ تو ہم لگا نہیں پاتے, اور جن پہ نہیں لگنا ہوتا ان پہ لگا لیتے ہیں. اچھا, اب اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, قانون کی جو انٹرپریٹیشن ہے, قانون کا جو اپلیکیشن ہے, وہ ظاہر ہے کہ اس جرم کے مطابق لگتا ہے, اور اگر وہ ایسا نہیں ہے تو عدالتوں میں ظاہر ہے کہ ان کو ریلیف مل جائے گی. بٹ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جی ان کو, مجھے نہیں معلوم کہ کس قانون کے تحت ان کو گرفتار کیا جائے گا یا ہو چکے ہیں. اچھا, نہیں, گرفتار تو ان کو اسی کیس میں کیا ہے جو انہوں نے ایک بیان دیا تھا جس پہ مطالبہ کیا گیا کہ ان پہ کیس بنایا جائے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ کیس بنتا ہے نہیں بنتا, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس قسم کے بیانات دینے سے آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے, ملک کو کیا فائدہ ملتا ہے, آپ کی سیاست کو کیا فائدہ ملتا ہے. اگر آپ ایک خاص کسی آڈینس کو ایڈریس کر کے اور یہ اس طرح کے بیانات دینے لگیں, اور آپ مطلب ہے کہ ایک MNA ہیں, ایک پولیٹیکل آپ کی افیلیشن ہے, تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات دینے چاہیے, کیونکہ اگر کسی کے لیے جب بالکل وہ تو یہ تو پھر راجواڑہ بن جائے گا. مطلب ہے کہ کوئی کل کوئی کیا بات کرے گا, کیا تو کچھ ایک حدود و قیود تو ہونے چاہیے نا. جی کامران مرتضیٰ صاحب, کیا کہیں گے آپ اس پہ کہ کوئی حدود و قیود تو ہونی چاہیے نا, اس طرح کا بیان تو مناسب نہیں ہے ایک پارلیمنٹیرین کی طرف سے. نہیں, دیکھیے اس میں اس کو آپ ملا کے آرٹیکل 19 کے ساتھ لے لیجئے, ان کو اظہار رائے کی آزادی ہے, اور اس میں جو کچھ انہوں نے کہا تھا میرا خیال ہے کہ وہ اس سے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا, اور اگر کوئی ایسی بات کرتا بھی ہے تو اس کو جو ہے نا وہ سیاسی طور پہ جو ہے نا اس کو کسی نے اگر جواب دے دیا تو دے دیا, قانونی طور پہ اس کا کوئی جواب نہیں بنا کرتا. اور جو کچھ ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے, جو کچھ ان کو سبق سکھایا جا رہا ہے, یہ غلط ہے. یہ شبلی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ شبلی صاحب پوچھ رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے. کانسٹیٹیوشن جن پہ کہتا ہے ان کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, ان کے سامنے جو ہے نا ہم ایسے کر لیتے. کانسٹیٹیوشن جو ہے نا ان کو جاوید لطیف کو کچھ نہیں کہتا. اچھا چلیں, یہ وہ اشارہ ان کا مشرف صاحب کی طرف ہے. نہیں, مطلب ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی بات ہے, اس میں انڈیویجولز کی بات نہیں ہونی چاہیے. نہیں, جو بھی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو آرٹیکل 4 نہیں لگتا, تو خلاف کی نہیں, آئین کے خلاف, یا تو آپ وہ شکیں نکال دیں کہ جی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کا اشارہ آرٹیکل 4 کی طرف ہے. بالکل, مطلب ہے جو بھی اس طرح کے آرٹیکلز ہیں جس میں کہ آپ قانون میں اس میں چاہے آپ اور میں ایگری کریں یا نہ کریں, لیکن یہ فیکٹ دیا ہوا ہے کہ جو ایسے ادارے ہیں ان کے خلاف آپ جو ہے تو ایک ایسی بات نہیں کر سکتے, ان کو ڈسٹریبیوٹ میں نہیں لا سکتے ہیں, ان کے ایکشنز کی بات آپ کر سکتے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ ادارہ, کیونکہ دیکھیں افراد آنے جانے ہوتے ہیں, ادارہ جو ہے وہ قائم رہتا ہے, چاہے وہ عدالتیں ہوں چاہے کوئی بھی ادارہ ہو. سو آئی تھنک دیٹ ادھر وہ پروویژن جو ہے اس کو نکال دینا چاہیے. اگر اس پہ کوئی اپلیکیشن نہیں ہے, چاہے کسی بھی طرف سے کوئی اپلیکیشن نہیں ہے,
تو وہ پھر ایک ڈورمنٹ سا ایک قانون ہے جس کو پھر آپ اپنی مرضی کے خلاف مرضی کے مطابق نہیں اپلائی کر سکتے ہیں، بیکاز آپ کو سوٹ کرتا ہے یا آپ کو سوٹ نہیں کرتا. تو یہ اس طرح کانسٹیٹیوشن میں اور کئی پروویژنز ہیں جو کہ ہیں صحیح لیکن ان پہ عمل نہیں ہوتا. یہ ایک بڑی اس پہ ایک علیحدہ بحث ہو سکتی ہے، اور یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جو کہ میرا خیال ہے پارلیمنٹ میں بھی اس کو ڈسکس کرنا چاہیے، میڈیا میں بھی ڈسکس کرنا چاہیے کہ وہ شکیں جو قانون میں ہیں اور وہ ایک برائے نام ہے، تو پھر یہی ہوگا کہ اگر آپ اس کو کسی مرضی کے مطابق اپلائی کریں گے، کوئی نہیں کرے گا، وہ ڈورمنٹ رہے گا، جب ضرورت پڑے گی یا جب ضرورت محسوس ہوگی آپ اس پہ پھر عمل کریں گے. یہ میرا خیال ہے نہیں ہونا چاہیے. either constitutional provision is there or it's not. جی کامران صاحب. جی نہیں، اس میں آرٹیکل 4 نہیں لگتا. ہم یقیناً اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں، اور وہاں جہاں پہ استعمال ہونی چاہیے وہاں آرٹیکل 4 استعمال نہیں ہوتی، اس کو ہم ڈارمنٹ کرتے ہیں. اور اس کو جہاں پہ نہیں لگنی چاہیے وہاں ہم آرٹیکل 4 جو ہے نا اس کو نام لے کے لوگوں کو ڈراتے ہیں. اس کو آرام سے جا کے اس کی پلین لینگویج پڑھ لیجئے گا، اس پہ نہیں لگتا. یہ علی ظفر کا بھی اوپینین ہے، میرا بھی اوپینین ہے، آپ کسی کے سامنے بھی رکھ لیجئے، ان کا سٹیٹمنٹ رکھ دیجئے. یہ قطعاً ان کے اوپر آرٹیکل 4 نہیں لگتا. جن پہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں، جن پہ لگتا ہے ان پہ ہم لگا نہیں پاتے. نہیں اچھا، لیکن دیکھیں نا کامران مرتضیٰ صاحب، آپ جو بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے، ایک طنزیہ انداز میں آپ ایک بات کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ابھی کل ہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس قائز فائز عیسیٰ اور ان کی جو اہلیہ ہیں سرینا عیسیٰ صاحبہ، ان کی ریویو پٹیشن جو ہے وہ منظور ہوئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے خلاف یہ ریفرنس کیوں بنا تھا. پہلے ریفرنس کویش ہوا، پھر ان کی ریویو پٹیشن منظور ہوئی، اور ان کا جو فیض آباد دھرنا کیس میں جو فیصلہ تھا جو انہوں نے لکھا تھا سب کو پتہ ہے. تو اگر قاضی فائز عیسیٰ کو اس ملک میں انصاف مل سکتا ہے تو جاوید لطیف کو انصاف کیوں نہیں مل سکتا؟ سر بڑے رگڑے کھائے ہیں قاضی صاحب نے. وہ ساتھ اس کے بچوں نے بھی رگڑے کھائے ہیں، بیوی نے بھی کھائے ہیں. وہ بات تو آپ کی درست ہے. اتنا اس کے ساتھ ساری بار کھڑی ہو گئی تھی قاضی کے ساتھ. ہم سارے کھڑے تھے یا کھڑے ہیں، مگر جس کاسٹ پہ اس کو ملا ہے، جس رسوائی کے کاسٹ پہ جس طرح سے اس نے اس کی بیوی کی ہیلتھ متاثر ہوئی ہوگی، خود میرا خیال ہے پتہ نہیں کیا اس کے ساتھ ہوا ہوگا، بچی کی ہوئی ہوگی. تو مطلب وہ بڑے رگڑے کھا کے اس نے جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی انصاف لے لیا ہے. مگر ہر ایک کے ساتھ جو ہے نا وہ نہیں ہوتا اس طرح سے. جاوید صاحب کو مل جائے گا، مگر اس وقت تک جب جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا ہوگا، جو کچھ اس کے ساتھ اس کی فیملی کے ساتھ ہو گیا ہوگا، وہ میرا خیال ہے کہ پھر جاوید صاحب تو پھر بھی MNA ہیں یا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے ان کا، مگر کوئی عام آدمی ہو تو وہ بیچارہ جو ہے نا وہ اس سے بھی بہت زیادہ رگڑے کھائے گا جتنا کچھ ہو سکتا ہے. وہ نہیں بات کر سکے. شبلی فراز صاحب، یہ ایک سوال بنتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ پہلے ریفرنس دائر کیا، ریفرنس کویش ہوا، اس کے بعد پھر ریویو پٹیشن میں وہ گئے، وہ جو فیصلہ تھا اس میں کچھ حصوں کے خلاف وہ بھی منظور ہو گیا. تو اس میں تو آپ کے جو ساتھی ہیں وزیر قانون فروغ نسیم صاحب بار بار اپنا وزارت چھوڑ کے عدالت میں جا کے کھڑے ہوتے تھے، آرگومنٹس کرتے تھے ان کے خلاف، پھر آتے تھے واپس پھر وزیر قانون بن جاتے تھے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی پٹیشن منظور ہوئی ہے اس کے بعد فروغ نسیم صاحب مناسب نہیں ہے وزیر قانون کے طور پہ بیٹھے رہنا؟ اگر مقدمہ ہارنا ہی اگر کرائٹیریا ہے تو پھر تو آدھے سے زیادہ ہمارے ملک کے وکیل کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. یہ ایک انوکھا واقعہ تھا کہ ایک وزیر قانون جو ہے وہ ایک سے زائد مرتبہ وزارت چھوڑ کے عدالت میں کھڑا ہو جاتا تھا، جا کے جج کے خلاف آرگومنٹس دیتا تھا، پھر واپس آ کے پھر وزیر قانون بن جاتا تھا. ٹرو. دیکھیں یہ تو اس کی ریکوائرمنٹ یہی تھی کہ وہ ایز اے وزیر تو وہ جا کے پلیڈ نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے ان کے کیس کو وہ کیا ایز اے وکیل کیا. سو آئی ڈونٹ نو دا ڈیٹیلس کہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے وہی اس کو کر سکتے تھے. سو آئی ڈونٹ نو، بٹ دا فیکٹ از کہ وہ اگر وزارت سے استعفیٰ دے کے وکیل بنتے تھے اور پھر وزیر بنتے تھے تو یہ میرا خیال ہے ایک اور کیس پہ بھی انہوں نے یہی کیا تھا، بیکاز مے بی دا گورنمنٹ تھنکس اور ہی تھنکس کہ ہی از دا موسٹ، وہ سب سے مناسب شخص ہیں. اچھا کامران صاحب، یہ آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ یہ ایک روٹین میں ہے وزیر قانون صاحب جو ہیں وہ اگر ایک سپریم کورٹ کے جج کے خلاف اگر وکیل کے طور پہ پیش ہوتے رہیں تو اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے؟ یہ دنیا کی تاریخ کا شاید میرا خیال ہے پہلا واقعہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے نا وہ کسی خاص مقدمے میں وہ ریزائن کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آ کے اس میں جا کے وکالت کرتا ہے، اور وکالت بھی اس وقت جب اس کا لائسنس سسپینڈ ہے اور وہ کنڈیشنلی جو ہے نا اس کو ریسٹور کرواتا ہے لائسنس کو، اور دین اپیئر ہوتا ہے، اور پھر جب اس کے بعد جب اس کا کام ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اگین جا کے جو ہے نا وہ اگلے دن پھر وزارت کا حلف لے لیتا ہے. یہ میرا خیال ہے دنیا کی تاریخ کا یہ انوکھا واقعہ ہے. اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، اگر کہتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں. جو مجھے معلوم ہے وہ یہ ہے
کہ یہ شاید جب کراچی میں یہ پریکٹس کرتے تھے اس زمانے کی کوئی جو ہے نا وہ پرسنل کچھ معاملات تھے، اور وہ پرسنل معاملات جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی جو ہے نا اس کو وہ یہاں تک یہ معاملے کو لے آیا، جس میں گورنمنٹ کو بھی انہوں نے پھر خراب کیا اور پھر اس نہج تک پہنچا دیا. پھر الٹیمیٹلی تو اس کو انصاف مل گیا قاضی صاحب کو، مگر کیا ہوا اس میں کتنا وقت ضائع ہوا. سپریم کورٹ کی ڈویژن آپ کو نظر آئی، سپریم کورٹ جو ہے نا اس کی حیثیت جو ہے نا وہ آپ کو کم ہوتی ہوئی شاید بعض اوقات نظر آئی ہوگی. ہم تو سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی عدالت ہے اور سب سے محترم ادارہ ہے، مگر آپ نے کئی دفعہ یہ محسوس کیا ہوگا کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کی حیثیت جو ہے نا وہ انڈرمائن ہوئی ہے. کوئی ایسا مناسب بات نہیں ہوئی ہے جو کچھ اس مقدمے میں، مگر اس مقدمے کے پیچھے جو لوگ تھے وہ اس کے اصل ذمہ دار ہیں. اچھا کامران صاحب، میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اس پہ مزید بھی بحث کر سکتے ہیں، کیونکہ اب تو فیصلہ آ چکا ہے، تو جب فیصلہ آ جائے تو اس پہ ہم کافی بات کر سکتے ہیں. لیکن واپس ہم جائیں گے وہ جو جوید لطیف صاحب کی گرفتاری ہے کہ ان کی گرفتاری کے بعد مزید کون کون لوگ گرفتار ہو سکتے ہیں. اس پہ ہمیں جوائن کریں گے مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ صاحب ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید، اور ہمیں جوائن کیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے. رانا صاحب، کچھ عرصہ پہلے جوید لطیف صاحب نے ہمارے پروگرام میں یہ پریڈکشن کی تھی کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. اس وقت تک یہ کیس ان پر نہیں بنا تھا، لیکن ان کو یقین تھا مجھے گرفتار کر لیا جائے گا. تو آج ان کی عبوری ضمانت منسوخ ہوئی کل، اور ان کو گرفتار کر لیا گیا. تو یہ بتائیں کہ اور کس کس مسلم لیگ نون کے رہنما کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، کیونکہ موجودہ حکومت جو ہے اسے باسوائے اپنے مخالف یا اپوزیشن کے لوگوں کو گرفتار کرنے، ان کے خلاف گھٹیا ترین انتقامی حربے جو ہے وہ بروئے کار لانے کے علاوہ اور تو کوئی کام نہیں ہے. میاں جوید لطیف صاحب کے خلاف اینٹی کرپشن میں بھی جو ہے وہ کارروائی چل رہی تھی. ان کی بوڑھی والدہ جس کی کوئی میرا خیال ہے 80 سال عمر ہے، اس کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا، باقی فیملی کے لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیے. تو اسی طرح سے نیب میں ایک انکوائری ان کے خلاف جو ہے وہ ایسڈ بیونڈ مین کی جو ہے وہ چل رہی تھی، اس میں انہوں نے ہائی کورٹ سے بیل لی ہوئی تھی. تو اس وقت تو شاید ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ان چیزوں میں گورنمنٹ جو ہے یہ کوشش کر رہی ہے نیب کے ذریعے سے، اینٹی کرپشن کے ذریعے سے، کہ ان کے خلاف کوئی نہ کوئی مقدمہ بنائے اور ان کو گرفتار کرے. اور یہ جو کام انہوں نے کیا ہے، یہ تو میر صاحب آپ یہ دیکھیں کہ کوئی جواز ہی نہیں بنتا کہ آپ صرف ایک آدمی جو ہے وہ پریس کانفرنس میں یا ٹاک شو میں جو ہے وہ کوئی بات کرے اور اس کے اوپر ہی آپ جو ہے وہ غداری کا مقدمہ جو ہے وہ قائم کر دیں، اور اس کی حب الوطنی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ انڈر کویشچن ہے. باوجود اس بات کے کہ میاں جوید لطیف نے جب اس بارے میں بات ہوئی تو انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے اس کی وضاحت کی کہ میری بات سے جو مقصد لیا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی اگر مگر کے بغیر پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا اور پوری طرح سے پرسو کیا گیا، اور ایسی دفعات بیچ میں شامل کی گئی جو نان بیلیبل تھیں، اور ان کی اریسٹ کو جو ہے وہ آج انہوں نے جو ہے وہ ممکن بنایا، بڑی محنت کر کے، بڑی کوشش کر کے. اچھا، تو یہ جو ہے یہ جو سٹینڈرڈز موجودہ حکومت یا یہ لوگ جو مقرر کر رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح سے جو ہے وہ آئندہ اس ملک میں سیاست ہو سکے گی یا جمہوریت یا جمہوری ادارے جو ہے وہ چل سکے. ایک ممبر پارلیمنٹ ہے اور اس کے خلاف جو ہے یہ معاملہ جو ہے یہ ہوا ہے. اب اس کا آپ اندازہ کر لیں کہ باقی عام شہری جو ہے یہاں پہ کیا توقع کر سکتا ہے. اچھا، اب اس میں شبلی فراز صاحب، آج آپ کی پارٹی کے کچھ MNAs نے ملاقات کیا ہے پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ. ان سے کہا ہے کہ جی جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کے خلاف جو انکوائری چل رہی ہے اس کو ختم کریں اور شہزاد اکبر کو ہٹا دیں. تو ایک طرف جوید لطیف کو گرفتار کیا جا رہا ہے، دوسری طرف آپ کے خیال میں جہانگیر ترین کو NRO دینے کی تیاری نہیں ہے؟ کیونکہ وہ جو افسر FIA کا جو شوگر کی انکوائری کر رہا تھا اس کو تو ہٹا دیا گیا ہے. دیکھیں، دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ابھی رانا صلی اللہ صاحب بھی بات کر رہے تھے، دیکھیں بات یہ ہے کہ قانون سے مبرہ کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک بیسک پرنسپل آپ ذہن میں رکھیں. اس میں ہوگا ہماری جیلوں میں کتنے لوگ ہوں گے جو کہ غلط طور پہ گرفتار ہوئے ہیں، سال ہا سال جیلوں میں رہے ہیں. انہی کی حکومتیں تھیں، انہی کے زیادہ، ہم تو ابھی نئے آئے ہیں، ہم 2-2.5 سال ہوئے ہیں. تو
پہلی یہ جو پرنسپل ہے نا یہ تو طے ہو جانا چاہیے کہ قانون سے کوئی مبرر نہیں ہے چاہے وہ اس کا تعلق کسی سے بھی ہو. اور میرا خیال ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے آج جو باتیں کی ہیں وہ انہوں نے اپنے اعادہ کیا اسی سٹینڈ کا کہ دیکھیں ہماری تو پارٹی کا منشور یہی تھا, ہمیں تو لوگوں نے ووٹ ہی اسی لیے دی تھی کہ ہم نے جو اس ملک میں ہوتا آیا ہے جس میں کہ لوگوں نے اقتدار کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال کیا ہے بجائے ملک کی ترقی کے لیے وہ ذاتی اس کے لیے استعمال کیا ہے, تو ان کا احتساب تو ہونا چاہیے چاہے وہ اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو. اور اگر یہ جہانگیر ترین صاحب پہ اگر وہ ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی پرائم منسٹر کا یہی موقف ہے کہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, انصاف بالکل ملنا چاہیے, ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اور کوئی جج بھی ہوتا ہے بعض اوقات کوئی وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمیں اس پہ وہ نہیں ہے اعتبار نہیں ہے تو آپ اس کو چینج کر دیں, وہ ہو جاتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ انشور یہ کرنا کہ آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی, آپ کے ساتھ قانون کے مطابق آپ کی ساتھ سلوک ہوگا, یہ ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے. اور جس دن یہ ہونے لگے تو میرا خیال ہے اس ملک کے آدھے مسائل ختم ہو جائیں گے. تو شہزاد اکبر صاحب کو ان کے عہدے سے نہیں ہٹایا جائے گا؟ دیکھیں اب ایک اگر افیکٹڈ پارٹی ہے تو وہ ایک مورل لائٹ کھو دیتا ہے انفارچونیٹلی کہ وہ ان لوگوں کے کہ جی یہ تو چونکہ میرے ساتھ ایک ایگزامینر ہے جس نے کہ فیل کر دیا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں جی اس ایگزامینر کو چینج کریں. اب اس طرح ہوتا نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ جو ویسے وہ ایگزامینر جو ہے وہ قاضی فاضل صاحب کیس میں فیل تو ہو چکا ہے. دیکھیں مختلف کوئی ایک یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہر کیس جیتیں گے, کوئی بڑے سے بڑا وکیل آپ لے لیں, بڑے سے بڑی سچویشنز دیکھ لیں, ضروری بات نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ کیا آبجیکٹیو آپ کیا فالو کر رہے ہیں. آبجیکٹیو اگر یہ ہے یہ بالکل ذاتی, ورنہ جہانگیر ترین صاحب پرائم منسٹر صاحب کے دوست بھی تھے اور بڑے قریبی پارٹی میں ہمارے وہ تھے, لیکن دیکھیں نا اگر ہم یہ کرنے لگیں کہ یہ ہمارا ہے یہ دوسرے کا ہے تو اس میں ہمارا پھر جواز نہیں بنتا ہمیں حکومت میں رہنے کا. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب جیسا کہ شبلی صاحب کہہ رہے ہیں قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, تو یہی سوال میں آپ سے کرنے لگا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی کچھ اپیلیں جو ہیں وہ انہوں نے ہائی کورٹ میں کی ہوئی ہیں, ان میں سے کچھ کی سماعت بھی ہونے والی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قانون سب کے لیے برابر ہے تو پھر نواز شریف صاحب جو ہیں کیا ان اپیلوں کی سماعت سے پہلے انہیں واپس پاکستان آ کے اپنے آپ کو قانون کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے میں شروع سے اس بات کا حامی ہوں کہ نواز شریف صاحب کو پاکستان میں ہونا چاہیے تھا, رہنا چاہیے تھا. علاج اچھا ملتا, علاج برا ملتا. میں اس بات کا حامی ہوں کہ نواز شریف صاحب کو یہیں پہ ہونا چاہیے تھا. بیمار زیادہ تھے, بیمار کم تھے. یہ ملک چھوڑ کے جانا, یہ ملک ہمارا ہے اور ہم نے یہیں رہنا ہے, یہاں جینا ہے, یہاں عزت کے ساتھ جینا ہے, یہاں پھر یہیں عزت کے ساتھ مرنا بھی ہے ہم نے. تو ہم نے کہیں پہ جانا نہیں ہے. جب ہم نے جانا نہیں ہے تو پھر کسی بیماری کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے ہم کو نہیں جانا چاہیے. اپیلیں ان کو فیس کرنی چاہیے تھی, ان کو سارے اس پروسیڈنگ میں پیش ہونا چاہیے تھا. الٹیمیٹلی انصاف مل جائے گا. ٹھیک ہے یہ جب جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے, میں خود اس بات کا حامی ہوں کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ غلط ہوا, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. مگر زیادتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ملک چھوڑ کے چلے جائیں, ہم منظر سے ہٹ جائیں, ہم پیچھے ہو جائیں. ہم دیکھیے ان کی رسپانسبلٹی آپ کی نسبت یا میری نسبت 100 گنا زیادہ ہے. ان کو لوگوں نے ایک پارٹی کا لیڈر بنایا ہوا ہے, وہ کئی دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں, ان کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہے, بلکہ اعتماد سے آگے اعتقاد تک بھی بات کر لیں تو ہو سکتا ہے. مگر ایک زیادتی پھر ان کے ساتھ ہونے جا رہی ہے. ان کی ایبسنس میں یہ کہا جا رہا ہے نیب کی طرف سے کہ ان کی ایبسنس میں جو ہے نا یہ اپیلیں سنی جائیں. یہ رائٹ فرام محرم علی کیس جو ہے نا, یہ ایبسنس والا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہوا ہے. ایبسنس میں اس طرح سے نہیں ہوا کرتا. پتہ نہیں جاوید صاحب ہمارے ساتھ جب یہاں پہ کوئٹہ میں تھے تو بڑے رسپیکٹیبل تھے, بڑا اس میں اچھے طریقے سے معاملات چلتے تھے, اور یہاں سے کوئٹہ سے جتنے بھی ججز گئے ہیں انہوں نے بڑی عزت کمائی تھی. مگر یہ جا کے اس طرح سے قانون سے ڈیویٹ کرنا, خاص کسی ایک مخصوص کیس میں, یہ پورے صوبوں میں ہر صوبے میں یہ پریکٹس ہے کہ اگر کوئی فرض کر لیجئے جمپ کر جائے بیل سے تو معاملے کو ڈارمنٹ کر دیتے ہیں, اس کے پرپیچول وارنٹ آف اریسٹ ایشو کر دیتے ہیں. کر دیجئے, وہاں تک قانون ہے. مگر ایبسنشیا میں جو ہے نا وہ نہیں سنا جاتا. ایبسنشیا میں ٹرائل کو گو کے پروویژنز ہیں, مگر اس کو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہوا ہے کہ نہیں ایبسنشیا میں جو ہے نا وہ ٹرائل نہیں ہوگا. تو جب ٹرائل نہیں ہوگا تو اپیل بھی نہیں سنی جائے گی, اپیل نہیں سنی جائے گی تو باقی چیزیں بھی نہیں سنی جائیں گی. تو اس طرح سے ان کے خلاف یہ معاملات جو ہے نا ان کی ایبسنس میں سنا جانا, میرا خیال ہے کہ ان سے بہت بڑی زیادتی ہوگی. وہ میں ان کے کنڈکٹ کو میں وہ اپریشیٹ نہیں کرتا, وہ درست نہیں ہے, مگر اس کو بھی میں درست نہیں مانتا, یہ بھی غلط ہے. اس پہ رانا ثناء اللہ صاحب اس پہ کیا کہیں گے آپ کہ اگر نواز شریف صاحب نے واقعی عدالتوں سے انصاف حاصل کرنا ہے
تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پہلے پاکستان واپس آ کے اپنے آپ کو سرنڈر کریں قانون کے سامنے. یہ تقاضے اپنی جگہ پہ، اور کامران مرتضیٰ صاحب نے جو کہا ہے کہ ہمیں اسی ملک میں جو ہے وہ عزت کے ساتھ جینا اور عزت کے ساتھ مرنا ہے، لیکن بدقسمتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو اس سے علیحدہ نہیں کر سکتا کہ اس ملک میں جو ہے وہ عزت کے ساتھ جینا ہی تو مشکل ہے، اور اسے مشکل جو ہے وہ بنایا گیا ہے. میاں نواز شریف کے خلاف جس جج نے سزا سنائی ہے، اس جج نے جب میاں نواز شریف کے گھر جا کے اس نے جو وہاں پہ جو ہے وہ یعنی کنسیڈ کیا اور جا کے کہا کہ کون لوگ جو تھے وہ انہیں کہتے تھے کہ دونوں ریفرنسز میں 14 سال سزا دو، میں نے تو پھر آپ کو ایک میں بری کر دیا اور ایک میں جو ہے وہ 7 سال سزا دی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جب انصاف کی یہ صورتحال ہو اور جیل کے اندر ان کی زندگی کو خطرہ ہو اور ان کو ایسی صورتحال سے دو چار کر دیا جائے کہ نہ صرف پوری حکومت، ان کی جو وزیر صحت ہے یاسمین راشد صاحبہ، وہ تو دن رات یہ پکار رہی تھی کہ میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میاں صاحب جو ہے ان کی جو ہے وہ صحت بڑی جو ہے وہ خطرے میں ہے، لہٰذا ہم میاں صاحب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ میاں صاحب آپ باہر چلے جائیں. اس کے بعد پوری کیبنٹ نے بیٹھ کے جو ہے وہ فیصلہ کیا، اور فیصلہ کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کو باہر بھیجا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں صاحب کو جو دل کا عارضہ ہے، جو ان کا ایک آپریشن ڈیو ہے، وہ ڈیو ہے، اور اسی مقصد کے لیے وہاں پہ جو ہے وہ رکے ہوئے ہیں. یہ کووڈ کی وجہ سے ان کا وہ آپریشن جو ہے وہ لیٹ ہوا. تو معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنا علاج مکمل کروانے کے بعد وہ انشاءاللہ تعالی ضرور واپس جو ہے وہ تشریف لائیں گے. لیکن اتنی جلدی کون سی ہے؟ جس طرح سے آپ بڑے معنی خیز طریقے سے مسکرا رہے ہیں. اس میں کون سی اتنی جلدی ہے کہ جی وہ ان کی اپیلوں کے اوپر سماعت جو ہے وہ اسی وقت جو ہے وہ ہونی چاہیے. یہ باتیں سن کے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں عزت سے جینا بڑا مشکل ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ پی ٹی آئی کی وجہ ہے؟ یہ عمران خان کی وجہ ہے؟ یہ ہم 2.5 سال میں ہم نے یہ پورا کلچر چینج کر دیا ہے. جی بالکل، یہ بالکل ایک ہی وجہ اور وہ عمران خان ہے. آپ نے اس ملک کو ایسا بنایا ہے جس میں کہ قانون آپ چاہتے تھے کہ جو آپ کی جو لیڈر ہیں، جو شرفاء ہیں، ان کے لیے اشرافیہ جو ہے، شرفانی اشرافیہ جو ہے وہ قانون سے بالاتر ہے. وہ جہاز اٹھائیں، پرائم منسٹر کے جہاز میں بیٹھیں، جس طرح اسحاق ڈار بیٹھ کے چلے گئے اور بھاگ گئے. یعنی قانون کا ایک بھٹو تھا نا، بھٹو کو بھی آفر ہوئی تھی بھاگنے کی، لیکن بھٹو نے پھانسی پہ لٹک گیا، لیکن وہ ملک میں ہی رہا. ٹھیک ہے، آپ آج گلہ کر رہے ہیں اپنے جسٹس سسٹم کا. آپ نے ادھر میجورٹی حکومت آپ نے کی ہے، اور آپ گلے کر رہے ہیں کہ جی یہاں پہ انصاف نہیں ملتا. اس کے تو ذمہ دار آپ ہیں. آپ کس سے گلہ کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس حکومتیں رہی ہیں، 2/3 میجورٹی بھی رہی ہے. اس میں آپ نے کیا اس ملک کے لیے کیا جس سے کس کی پورے قانون بدل جائیں، انصاف ملے، نیب ٹھیک ہو جائے، لوگ کرپشن نہ کریں؟ لیکن آپ تو صرف اس کو آپ خود انوالو تھے. تو ظاہر ہے کہ آپ پھر کیسے قانون سازی کر سکتے تھے؟ آپ اپنے خلاف قانون کیسے بنا سکتے تھے؟ جو کہ آپ نے نہیں کیا. آج وہی چیز آپ کے پلے پڑی ہے. ابھی آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں انصاف میں سے کوئی رہ نہیں سکتا. بڑے افسوس کی بات ہے رانا صاحب. جی ایک بریک لیتے ہیں. جی چلے شبلی جی جلدی سے جواب دے دیں اپنا. آپ نے مان لیا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ بات یہ ہے کہ جو بابا رحمتے تھا، یا اب جو آپ نے یہ نیب کے چیئرمین کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اس کی ویڈیو جو ہے وہ آن ایئر کر کے، اس کا کیا حل ہے؟ جب حکومت اور چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری جو ہے وہ جب ان چیزوں میں ملوث ہوگا، اس کے ہاتھ جو ہے وہ رنگے ہوں گے اس قسم کی ناجوازیوں میں، تو پھر وہاں پہ آپ سسٹم کو کیا آپ تانا دیتے ہیں؟ دیکھیں عمران خان کے کوئی ہاتھ رنگے ہوئے نہیں ہے، وہ ان رنگے ہوئے ہاتھوں کو نہیں رنگے ہوئے ہیں. بالکل اس کے عمران خان پہ اس کے دشمن بھی نہیں انگلی اٹھا ظلم میں سکتے. اس کو کوئی نہیں ہے، نہ اس کی فیملی سیاست میں ہے، نہ اس کی جائیدادیں باہر ہیں، نہ اس کا کاروبار ہے. اس نے کیا کرنا ہے؟ اس کا سارا کچھ ہی باہر ہے. کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو آپ اپنے بتائیں نا. آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنی جائیدادوں کا جو آپ نے لندن میں بنائی ہے، دوسرے ملکوں میں بنائی ہے، اس کا حساب دیں. اس کا سارا کچھ باہر ہے. آپ اس کا یہاں پہ کیا ہے؟ ایک باری باری بات کر لیں. بڑی مہربانی آپ کی. آپ بڑے معزز لوگ ہیں، اس لیے میں حالات کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. شبلی فراز صاحب،
15 जून तक इम्तहानात मुलतवी हो गए हैं, और इसके अलावा क्या इकदामात हैं जो करने चाहिए हुकूमत को भी और आम लोगों को भी, क्योंकि जिस तेज़ी के साथ कोरोना वायरस फैल रहा है तो एहतियात तो सबको करनी चाहिए। जी, इसमें कोई शक नहीं है जी। देखें, ये बहुत अब मसलन हमारे जनूबी अजला में, कोहाट खैबर पख्तूनख्वा के उसमें लकी मरवत है, उसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है। मर्दान को तकरीबन लॉकडाउन कर दिया गया है। इसलिए देखें, हमारे पास चॉइसेस कम हैं। जिस तरह आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट में भी यही कहा कि हम दैट इज़ द लास्ट थिंग दैट वी वुड लाइक टू डू, क्योंकि लेकिन साथ ही साथ में फिर हमने ये भी देखना है, क्योंकि खान साहब को जो ज़्यादा फ़िक्र रहती है वो ये है कि कहीं लोग भूख से, उनको उससे ज़्यादा वो है। तो हम चाहते हैं कि जो पहली उसमें हमने डिसिप्लिन दिखाया था और एक SOPs को फॉलो किया था, हमें यही रिक्वेस्ट है कि लोगों से कि खुदा रहा जो है तो ये बहुत ही सीरियस है इस दफ़ा का, जिस तरह हम देख रहे हैं इंडिया में, जिसमें कि हमारी हमदर्दियाँ हैं, लेकिन ये है कि ये हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में ये हो, खुदा न खास्ता। तो हमें इसकी बड़ी एहतियात करनी होगी, बिकॉज़ ये बहुत ही सीरियस इशू है और इसको हमें बड़े ही डिसिप्लिन के साथ, और इसमें कोई पार्टी, कोई सियासत, कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ हमने अगर अपनी इकॉनमी को बचाना है, जो कि बड़ी मुश्किल से अपनी पटरी पे चढ़ी है, तो हम चाहते हैं कि ये इसमें अवाम कोऑपरेट करें। और ये ईद की भी मेरा ख्याल है कि 5 से 6 छुट्टियाँ होंगी, और इसी तरह। अच्छा, ईद की 5-6 छुट्टियाँ होंगी? जी बिल्कुल, बिकॉज़ वैसे भी लोग इतना काम पे नहीं आते हैं, लोग अपने अपने इधर चले जाते हैं। तो मकसद तो ये है कि जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लॉकडाउन ना करें, लेकिन ऐसी सूरत हाल में खुदा न खास्ता हमें मजबूरी हो जाए तो फिर वो करना पड़ेगा। अच्छा, कामरान मुर्तज़ा साहब, ये बताएं कि अदालतें जो हैं, मसलन लोअर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, तो अदालतें तो अपना काम कर रही हैं, तो इस सूरत हाल में जो वकला हजरात हैं और जज हजरात हैं, उन्हें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ तो एक तो हम SOPs पे अमल कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो अबव 60 थे, फिर उसके बाद अबव 50 वाले आए, तो इनको भी जो है ना, हमने जो जजेस और वकीलों के हवाले से उनको तो वो वैक्सीनेशन हो गई है या हो रही है। बाकी रह गई पब्लिक जो है ना, वो थोड़ी सी गैर मोहतात है, उस तरह से उसको केयर नहीं कर रही। अभी तक जो है ना, ये उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है कि कोरोना जो है वाकई है या नहीं है। हमारे यहाँ तो है, अभी तक कोरोना तो है, वो तो हमारे यहाँ लोगों हकीकत है, मगर लोग नहीं इसको मान रहे अब तक। अच्छा, चले, तो ये इशू आ रहा है। एक मिनट, मैं राना सनाउल्लाह साहब से पूछता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब, कोई सियासी सवाल नहीं कर रहा, ये बताएं आपके ख्याल में कोरोना वायरस एक हकीकत है, और अगर हकीकत है तो लोगों के लिए आपका क्या पैगाम है? मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत से ज़्यादा अपोजिशन का पैगाम जो है वो ज़्यादा मौसर होगा इस मामले में। देखें, कोरोना एक हकीकत है और इसमें इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि SOPs के ऊपर पूरी जो है वो तवज्जो के साथ अमल किया जाए। अब दूसरा ये है कि लोगों के ऊपर तो गवर्नमेंट ने जो अपनी पॉलिसी नाफिज करनी होती है, उसमें होता ये है कि गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन के साथ भी बात करती है, लोगों के साथ बात करती है, कारोबारी लोगों को बीच में शामिल करती है। लेकिन ये तो कोई ऐसी हुकूमत है कि ना ये अपने लोगों से बात करती है, ना अपोजिशन से बात करती है। अच्छा, कोरोना पे हुकूमत आपसे क्या बात करे? ब्यूरोक्रेट्स। राना साहब, कोरोना पे हुकूमत आपसे क्या बात करे? शिबली साहब आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, इस पे बताएं क्या बात करने चाहते हैं आप, बताएं। ये इनको सबसे पहले तो ये है कि इनको जो लोगों को अवेयर करने की कैंपेन है, इसमें इनको अपोजिशन को साथ शामिल करना चाहिए। तो ये अभी कर लेते हैं, एक आवाज नहीं, ये शामिल हो गए। अपील करें साहब का मुझे आप एक अपील करें, बात ये है, आप अभी एक अपील करें आवाम को, मैं इनसे तायद करवा देता हूं। आप एक अपील करें, मैं तायद करवा देता हूं। देखिए, हमने मेरे अपील करने और शिबली साहब के अपील करने से, देखें ये बात आपकी अपील राना साहब, आपकी अपील बड़ी मौसर होगी। नहीं, हम नहीं, सुन तो लेना, क्यों सुन तो ले, तो आपकी अपील क्यों मौसर होगी? इसलिए कि आपकी पेशीन गोइयां सही साबित होती हैं। आप कहते हैं मैं गिरफ्तार होने वाला हूं, आप गिरफ्तार हो जाते हैं। अब आप कह दें अवाम को कि ये कोरोना जो है ये आपकी जान ले सकता है, उनको आपकी बात पे यकीन आ जाए। जी बिल्कुल, मैं लोगों से ये कहता हूँ कि लोग SOPs के ऊपर अमल करें, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि ये जो हमारी कारोबारी बरादरी है उन लोगों के साथ ये बैठें, ठीक है, और ये जिस किस्म का उससे जो है वो जो आखिरी बात थी, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि हमें एंगेजमेंट कर भी रहे हैं हम,
لیکن ذرا اس انگیجمنٹ کو بڑھانا چاہیے. اس خاص طور پہ ان دنوں میں کاروباری لوگوں کے ساتھ ہماری انٹریکشن زیادہ ہونی چاہیے. میں ان سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ ناظرین. دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ شبلی فراز صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب ایک بات پہ متفق ہو گئے اور وہ یہ ہے کہ کرونا وائرس ایک بہت ہی مہلک وبا ہے اور یہ واقعی ایک حقیقت ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ حقیقت نہیں ہے, یہ کوئی سازش ہے یا کوئی مفروضہ ہے, وہ لوگ غلطی پہ ہیں. لہذا اس وبا سے بچنے کے لیے احتیاط کیجئے, احتیاط کیجئے, احتیاط کیجئے. اجازت دیجئے. اللہ حافظ.